السلام علیکم. اس سال ثواب کر لیجئے. 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 12 مرتبہ قل هو اللہ، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اسلام الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ لم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم كما تحب عدد ما تحب. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت وتعظمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آت أنفسنا تقواها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز إلى حضرة الروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز إلى حضرة الروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والأولياء والصالحين خصوصا منهم إلى أرواح جميع شيوخ سلاسل الأربعة وتلون الآيات القرآن لأجله. اللهم انفعنا من فيوضاته وامددنا بمدده ونور قلوبنا بنوره
وحصل مرادنا بكراماته برحمتك يا أرحم الراحمين. صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. अभी नहीं, बाद में। वो लाइट ऑफ करो न को कंफ्यूज होता है, वैसा चले जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد یا ربی صلو علیہ وسلم. بھائیو انشاءاللہ اگلی جمعرات کو مسجد پنشن محلہ میں ذکر کی مجلس و تفسیر قرآن عظیم ہوگی، اور آئندہ اتوار 28 تاریخ کو خانقاہ مدنی میں قصیدہ بردہ شریف کی مجلس ہے. اپنے مستورات وغیرہ کو ساتھ لے کر آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر عالیہ مبارکہ نقشبندیہ مجدیہ سلسلہ غفوریہ مدھریہ مدنیہ. اللہم بجاہ رحمت للعالمین آمد مجتبہ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وبجاہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ، وبجاہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ،
وبجاه حضرت قاسم بن محمد أبو بكر مدني قدس الله سره العزيز وبجاه حضرت امام جعفر صادق مدني قدس الله سره العزيز وبجاه حضرت بايدید مستعمي قدس الله سره العزيز وبجاه حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی قدس الله سره العزيز وبجاه حضرت خواجہ ابو القاسم جرجانی قدس الله سره العزيز وبجاه حضرت خواجہ ابو علی فرمادی مشہدی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ یوسف حمدانی ترکستانی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ عبد الخالق جردانی بخاری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ محمد دیوگیری تاجکستانی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ محمود انجر فغنوی بخاری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ عزیز علی رحمتینی بخاری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ محمد بابا سماسی بخاری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ سید عامر کلال بخاری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی بخاری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ علاء الدین عطار حصاری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ چرخی دشنامبی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ عبید اللہ حرار سمرقندی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ مولانا زاہد حصاری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ درویش محمد تبریزی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ باقی بخاری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ امام ربانی مجدد الفیسانی اور شیخ احمد سرہندی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ محمد سیف الدین سرہندی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ حافظ محمد محسن دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ سید نور محمد بدایونی دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ محمد مظہر جانی جانا دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ شاہ غلام علی مجددی دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ شاہ ابو سعید دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ شاہ محمد سعید مدنی دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ حاجی دوست محمد قندھاری موسیٰ زئی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی موسیٰ زئی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ سراج الدین موسیٰ زئی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ محمد فضل علی قریش مسکینی پوری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ مولانا عبد الغفور عباسی افغانی مدنی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ مولانا عبد الحق عباسی افغانی مدنی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه شیخ المشائخ حضرت مولانا مظہر علی خان نقشبندی مجددی مدنی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه شیخنا محمد نثار احمد عثمانی مجددی مدنی قدس اللہ سرہ العزیز اور ان کے تمام دینی بھائی بہنوں کو اپنی محبت و معرفت اور رضا و استقامت اور حسن خاتمہ عطا فرما ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعده یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں؟ ان کے صاحب مجنون نہیں ہے، جنون نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ ڈرانے والے، کھلے طور سے ڈرانے والے۔ حاضرین کرام، اس آیت پر پچھلی جمعہ بھی کچھ باتیں عرض کی تھی۔ اس صاحب بہم کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے مقدمہ ہے، اس کو سمجھیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نبی ہو گئے، 3 سال تک نبوت کا اعلان عام طور سے نہیں کیے، بلکہ وحی بھی بند ہو گئی۔ پہلی وحی کے بعد 3 سال تک کے لیے آپ کے لیے وحی بند کر دی گئی۔ اس کی بہت مصلحتیں ہیں۔ پھر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو صفا پر آپ چڑھ کے اپنے قبیلے والوں کو بلائے، دین کی دعوت دی، اس کا الٹا جواب ملا۔ اب اس کے قریب جو ہے حج کا موسم آنے والا ہے، اس موسم کے آنے سے پہلے ان لوگوں کو پریشانی شروع ہو گئی کہ اب لوگ آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، ایمان میں آ جائیں گے، ان کے لیے کچھ کوشش کی جائے، ان کی بات آگے نہ چلے، رک جائے۔ تو اس میں فیصلہ ہوا کسی ایک بڑے سردار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے، وہ جا کے بات کرے، اس بات کے بعد دیکھیں گے کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ تو اتبا کو تیار کیا گیا۔ آواز برابر آ رہی؟ اتبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیٹھ کر حضور سے کہا، دیکھو اللہ کے نبی تو نہیں، محمد بن عبداللہ خطاب کیا، اگر تم مکے کی سرداری چاہتے ہیں تو ہم سب مل کے تم کو جو ہے ہمارا سب سے بڑا سردار بنا دیں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہیں کہ دولت ملے، تم کو بہت ساری دولت مل جائے، تو پورے عرب سے دولت اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں بہترین حسین اونچے خاندان کی لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیا جائے تو یہ بھی منظور ہے۔ اور سب تینوں چیزیں مل کے آپ کو ضرورت ہے، تینوں کو ملا کے آپ کے خدمت میں پیش کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم نے پورا کر دیا، پوری بات کر دی، اب میری بات سنو، میں کیا بولتا ہوں۔ آپ نے اپنے طور سے خود نہیں بولا، کچھ نہیں بولا، سورہ حامیم سجدہ شروع کر دیا۔ حامیم سجدے کی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ اتبا جو ہے ان آیات کو بڑے غور سے سن رہا تھا، دونوں ہاتھ پیچھے ٹیک کر بہت ادب و احترام کے ساتھ کلام اللہ کو سن رہا تھا۔ سنتے سنتے جب اس آیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ اعراض کرے اس کے بعد بھی، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَمِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اب جتنا آیا تو اس نے جو ہے
हुजूर के मुंह पर हाथ रख दिया। मिसला साइक़ती आदिम व समूद पर हाथ रख दिया। क्या मतलब था? वो जितना हुजूर बयान किए, तौहीद थी, रिसालत थी, क़यामत का बयान था, अब जो है उसके बाद कोई बात बाकी नहीं रह गई। तो अल्लाह ताला ने कहा अगर इस पर एराज़ कर रहे हैं तो इंतज़ार करो, तुम्हारे ऊपर आदो समूद का अजाब आने वाला है। ये आदो समूद को निकलने नहीं दिया हुजूर की ज़बान से। इससे डर था अगर कह दिए आप तो अजाब आ जाएगा। तो कहा अल्लाह के वास्ते ये मत बोलिए, अल्लाह के वास्ते ये मत बोलिए। उठकर चला गया। वहाँ मक्के सारे कुरैश इंतज़ार कर रहे हैं क्या जवाब लेके आता है। अब जब ये आया तो चेहरा गिरा गिरा सा। हुजूर ने कहा बस मेरी यही ख्वाहिश है। तो उसने कहा देखो ये जो बंदा है अल्लाह का नबी है, बड़ा अजीब व गरीब कलाम पढ़ते हैं, बहुत उसके अंदर मालूम होता है बहुत बड़ा पैगाम है। एक काम करो, इनको छोड़ दो इनके हाल पर। अगर इनकी तबलीग बढ़ते गई हमारी इज्जत होगी, अगर इनकी तबलीग को लोग नहीं मानेंगे तो इनको खुद निमट लेंगे, हमको निमटने की ज़रूरत नहीं है। फेल हो गए, बात नहीं चली, आगे बढ़े। फिर चंद दिन गुजरे तो फिर दूसरा मसला आया कि अभी आ रहे लोग इस्लाम लाएंगे, मालूम नहीं कौन कौन आएंगे, कहाँ से आएंगे, फैल जाएगा, क्या कहना चाहिए इनको। इनके पास नहीं है, रुतबा के पास नहीं। वलीद इब्ने मुगीरा के पास गए। ये वलीद इब्ने मुगीरा पूरे मक्के का कुरैश का सबसे बड़ा सरदार है, बहुत बड़ा सरदार, और उसके और बहुत बड़ा मालदार। 1 करोड़ दीनार उसके पास थे। 1 करोड़ दीनार, इतना बड़ा मालदार उस वक्त कोई और नहीं था। और मक्के से लेकर ताइफ तक उसके बागात थे। और उसके 10 बेटे थे, 5 बेटे दाहिनी तरफ, 5 बेटे बाईं तरफ, हमेशा बाअदब खड़े रहते थे। वालिद का क्या हुक्म होता है पूरा करे। बड़े शान और शौकत के साथ रहता था। उसके पास गए, जाकर कहे कि क्या करें, इसका इंतजाम क्या, इलाज क्या है। सोच के कहा मैं क्या कह सकता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि शायर बोलो उनको। ये जो है शायरी कर रहे हैं तो लोगों कहेंगे ये भी जैसे और लोग अपना कलाम पढ़ते हैं ये भी अपना कलाम पढ़ रहे हैं, कोई दावत तबलीग नहीं है। फायदा नहीं हुआ, इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। इन्हीं सहाबा के अंदर जो बात फैली कि इसका जवाब कुछ कुरान ही से दिया जाए। उसी मौके पर अल्लाह के नबी के ऊपर सूरह कौसर नाजिल हुई। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। तो सहाबा ने कहा अभी लोग आएंगे खाने काबा पर दरवाजे पर अशार लिख कर लगाएंगे शायर लोग, और उनमें किसी को दाद मिलेगी, इसका कलाम बहुत अच्छा है, वो पूरे कलाम में बड़ा आगे बात करता है, उसको इनाम दिया जाएगा। तो साहबा ने कहा आपकी आयत भी वहाँ लगा देंगे हम, उस शेर शायरी के बाद आपका कलाम भी कुरान पाक की आयत लगा देंगे। लगा दिए गए। आया फरजुक शायर, फरजुक सबसे बड़ा शायर है, नामवर शायर है। और अजीब बात है इसके बाद हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पर बहुत कसीदे लिखे हैं इसने। वो जो है पूरे अशार पढ़ता, फिर इस सूरत की तरफ आता, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। फिर पढ़ता है, कई बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता जा रहा है। आखिर में लिखा मा हाजा कौलुल बशर,
یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ عالم کے رب کا کلام ہے۔ سند دے دی اس نے، تو شاعری بھی ختم ہو گئی۔ پہلے بولے دولت سے ان کو نرم کریں گے، نہیں ہوا، شاعری سے کریں گے، اس سے بھی نہیں ہوا۔ پھر ایک دور آیا، اس کے بعد بڑھتے جا رہے ہیں لوگ، اسلام لانے والے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ولید کے پاس پھر گئے، کیا کریں، یہ بھی نہیں چل پایا ہے۔ جادوگر بولو، حضور جادوگر ہیں، ایسا ان کے پاس جادو ہے، لوگ سنتے ہیں تو گھروں میں دشمنی ہو جاتی ہے، باپ الگ ہو جاتا ہے، بیٹا الگ ہو جاتا ہے، خاندان میں تفریق ہو جاتی ہے جادوگر کو۔ تو وہ بھی کہا گیا، آنے والے آتے رہے۔ اس میں ایک بہت بڑا آدمی آیا، زمام بن ثعلبہ، وہ بہت بڑے جادوگر تھے اسلام لانے سے پہلے، اور جادو کا توڑ بھی جانتے تھے۔ میں جاؤں گا، وہ ان کو جو ہے ان کا جادو توڑ دوں گا، میرے پاس جادو کی ہر حرکت کی توڑ ہے میرے پاس۔ وہ جا کے کہا، آپ کیا ہیں؟ آپ کاہن ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ جادوگر ہیں، اگر آپ جادوگر ہیں تو میں آپ کا جادو توڑ دیتا ہوں۔ تو کہا، جادو تو بعد میں توڑنا، میرا کلام سنو، میری بات سنو، میں کیا بولتا ہوں سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ پھر بولو، پھر پڑھو، کیا کلام ہے، کیا کلام ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ پھر پڑھو، مسلمان ہو گئے۔ تینوں چیزیں فیل ہو گئی، شاعری بھی فیل ہو گئی، دولت کی بھی بات فیل ہو گئی، جادو کی بھی بات فیل ہو گئی۔ اب آخری بات کیا ہے؟ جو بھی کہہ رہے سب یہی کہتے ہیں، بھئی یہ نہیں، وہ نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ سب ولید کے پاس ابو جہل کو بھیجے۔ ولید بھی کمزور پڑ گیا، ولید بھی کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتے، بول دیا، قرآن پاک کی تصدیق کر دیا ولید، یہ اللہ کا کلام ہے، بڑا اونچا کلام ہے، اس کے پھل پھیلیں گے، یہ ثمر بار درخت ہے۔ اب ان کو سرداروں کو پریشانی ہو گئی، ارے یہ شاید ایمان لانے والا ہے، اسے پہلے بچاؤ، اسے پہلے پکڑو۔ سب سوچ سمجھ کے گئے، ابو جہل کو بھیجے۔ ابو جہل جا کے ولید کو دوسری پٹی پڑھایا کہ تمہارے جو ہے ہمارے عرب والے کچھ بول رہے ہیں، تم فقیر ہو گئے، بھکاری ہو گئے، تم جو ہے ابو بکر صدیق کے پاس کچھ مانگنے جا رہے ہیں، محمد رسول اللہ کے پاس غصہ دلانا چاہتے تھے۔ حقیقت نہیں، غصہ، اسے غصہ آنا، مالدار ہے نا، مکے کا سب سے بڑا مالدار ہے، غصے میں آیا، یہ سب بیکار باتیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو پھر تم جو ہے ان کی بات کر رہے ہو، اگر تم کلمہ پڑھ لیے تو عرب کا کیا ہوگا، مکے کا کیا ہوگا؟ وہ اس کا منظر سورہ مدثر میں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ سورہ مدثر کے اندر یہ واقع ہے۔ آیات یاد نہیں آ رہی، کوئی حافظ ہے پڑھے تو میں اس میں وہاں لے جا کے کھڑا کروں گا جہاں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں اس کا مقابلہ کر لوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کیا اس نے ادھر پھرتا، شاعر بولو نہیں چل رہا ہے، جادوگر بولو نہیں چل رہا ہے، کچھ اور بولو نہیں چل رہا ہے، مجنون کہہ دو، جنون کر کے بات پھیلا دو، دیوانے ہی پھیلا دو، کاہن کی طرح ہی پھیلا دو۔ اب یہ بات پھیلی، یہ پھیلتے پھیلتے سلسلہ جو ہے کافی طویل ہو گیا، اور لوگوں کو یہ کہا گیا کہ
इनकी बात मत सुनो, कान में रुई रख लो। इनकी बात सुनेंगे तो वो दीवानेपन में भी ऐसी बात मिल जाती है जिससे लोग उनके पीछे हो जाते हैं। उस मौके पर जो है तुफैल बिन अमर दोसी वो तशरीफ लाए। उनके कान में जो है रुई है, हुजूर की बात ना आए, दोनों कानों में। सबको जो भी बाहर से आता पहले हिदायत के कानों में रुई रख लो, इनकी आवाज तुम्हारे कान में नहीं आना। तो फिर जो है वो भी कान में रुई रख लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं। क्या नमाज होगी अल्लाह के नबी की, अल्लाह के दरबार में खड़ के पढ़ रहे हैं। क्या जज्बा होगा, क्या हाजिरी होगी, हुजूरी होगी, ये देख रहा है। इनके सामने कौन है, कितने अदब से खड़े हैं, बिल्कुल जरी भी हरकत नहीं हो रही है, कोई हरकत नहीं, बिल्कुल एक बहुत बड़ी हस्ती आपके सामने है, इसलिए इतने अदब से खड़ के पढ़ रहे हैं। फिर रुकू में जाते हैं, फिर वहां भी वही अदब है। सजदे में जाते, फिर वहां भी अदब है। सब कुछ कर रहे। सलाम फेरने के बाद आपके करीब आया, करीब आके बोला, कान से रुई निकाल दिया, आप कौन हैं? कौन आपके सामने था जो इतना हुजूरी के साथ आप कुछ कर रहे थे? नमाज तो उसको नहीं मालूम। बोला, मैं अल्लाह के दरबार में नमाज पढ़ रहा था। अच्छा, अल्लाह के दरबार में नमाज पढ़ रहे थे, क्या पढ़ते हैं उसमें? कुरान पाक की सूरतें पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। मुझे भी कुछ सुनाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी सुनाया। बस ईमान ले आया, ईमान ले आयो। तुफैल बिन अमर दोसी। फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, अल्लाह के कलाम में से कुछ चीज़ें, कुछ आयात मुझे भी दो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है सूरे इखलास, सूरे फलक, सूरे नास पढ़ के सुनाई का और याद भी करा दिया। इतना अच्छा कलाम, इतनी अच्छी बारीकियाँ, इतनी अच्छी नज़ाकत जिसके अंदर है, मैं किसी कलाम में नहीं देखा। मुसलमान हो गए। ना सिर्फ मुसलमान हुए, आपका पैगाम लेकर अपने कबीले में ईमान फैलाए। उसी कबीले से अबू हुरैरा आते हैं। हजरत अबू हुरैरा उसी दोसी कबीले से आते हैं। तो ये भी फेल हो गया। अब एक ही बात हो गई कि सब हर तरफ चीखना, चिल्लाना, बोलना, बताना कि ये जादूगर हैं, दीवाने हैं, जादूगर हैं, दीवाने। हर एक बच्चा गली गली, घर घर जो आ रहा है, ये देखो वो जा रहे हैं, जादूगर हैं, दीवाने हैं, जादूगर हैं, दीवाने हैं, जादूगर हैं, दीवाने हैं। उसको अल्लाह ताला ने यहाँ उसको सबको मुख्तसर करके थोड़े से लफ्जों में कहा है, वार्निंग दी है। ये वार्निंग है, मक्के के सरदारों को वार्निंग है। क्या वार्निंग है? अवलम यतफक्करू, क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम सोचते नहीं हो? ये आदमी कौन है, क्या कर रहा? तुम्हारे पास 40 साल नबूवत से पहले इसकी पूरी जिंदगी आप तुम लोगों के सामने है। कैसी प्यारी जिंदगी है, हर किसी के साथ आपका मोहब्बत, आपका ताल्लुक, अब पूरे लोग आपको चाहते हैं। अचानक तुम सब इनके दुश्मन हो गए, इनके खिलाफ हो गए, सिर्फ इस बात पर कि नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। इसलिए जाते जाते एक वाक़या सुना के आगे बढ़ता हूँ। आपके अखलाक कैसे अजीब थे। इन लोगों के पास ये अखलाक थे ही नहीं। एक यतीम बच्चा आया, एक यतीम नौजवान, वो आके हरम शरीफ में हर एक का ग्रुप बैठता था। फला उधर एक ग्रुप, उधर एक ग्रुप, उधर सरदार का एक, उधर एक ग्रुप। यतीम बच्चा आके, यतीम नौजवान, बच्चा तो नहीं नौजवान, हर ग्रुप के पास जाता, बोलता कि अबू जहल मेरे पैसे ले लिया है, देता नहीं है, तुम्हें दिला दो, तुम लोग दिला दो। वो बोलते मेरे हमारे से नहीं होता। और एक के पास जाते, वो बोलते हमारे से नहीं होगा, हमारे से नहीं होगा। तो आखिर में जो है इन लोगों ने सब ने मिलकर कहा कि तमाशा करेंगे, आज इस आदमी को हुजूर के पास भेजेंगे। हुजूर भी एक जगह थे हरम में, वहां भेजाओ आदमी को।
وہ آکے آپ کی سامنے داد فریاد رکھا، ابو جہل اتنا بڑا آدمی میرے پیسے نہیں دے رہا ہے، فلاں فلاں کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جلال سے اٹھے، پورے جلال میں ہے، غصہ ہے، چل میں دلاتا ہوں تیرے کو، کیسا نہیں دیتا ہو؟ دیکھیں اب تک مار کھا رہے، صبر کر رہے، کسی کا کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اس واقعے پر حضور جو یتیم کو پیسہ دلانے کے لیے زور میں جاتے ہیں، جا کے ابو جہل کے گھر پر دروازہ کھٹکھٹاتے، زور سے کھولو، کون ہے؟ میں محمد رسول اللہ۔ آواز میں ایک بہت بڑی یہ ہے، آیا اس آدمی کو جانتے ہو؟ یہ تمہارا شکوہ کر رہا ہے، اس کے پیسے تم نہیں دے رہے، خبردار فوراً دے دو، فوراً ابھی اسی وقت دے دینا، نہیں دیں گے تو حال تمہارا برا ہو جائے گا۔ یہ الفاظ نبی کے منہ سے نکل رہے ہیں، ابو جہل تھر تھر کانپ رہا ہے، ابھی دے دیتا ہوں، ابھی دے دیتا ہوں۔ اندر گیا، پیسہ لا کے دے دی۔ وہ سردار پورے تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ سوچے تھے کہ ابو جہل حضور کو تکلیف دے گا، الٹا ہو گیا، الٹا معاملہ ہو گیا۔ اب بعد میں ابو جہل سے پوچھے کیا ہماری عزت گرا دیا، تو بڑا سردار ہو کے ایسا یہ کر رہا جیسے ٹائم ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ابو جہل نے کہا، ارے بدماشو، تم کو معلوم نہیں، میں جو چیز دیکھا ہوں اگر تم دیکھ لیتے مکہ چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ کیا ہے؟ دو طرف کچھ انسان ہیں، ان کے ہاتھوں میں آگ کے سلاخیں ہیں، وہ اشارہ کر رہے ہیں دے دو، جواب مت دو، ہاں نہیں دیں گے یہ لگا دیں گے۔ یہ میں دیکھا ہوں، تم کیا دیکھے؟ اسی کو جو ہے اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے۔ اب وارننگ ہو گئی، تم بہت بول لیے، بہت ستا لیے، بہت کچھ کر لیے، غور کرو کس کے ساتھ یہ معاملہ تم لوگ کر رہے ہو، کیسے آدمی کے ساتھ تمہاری یہ بدماشی ہے، یہ بات اس میں بتائی جا رہی ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، وہ تو کھلا ڈرانے والے ہیں، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ یہ بات آئی، اب آگے جو ہے اصل بات ترجمہ تو کر دیتا ہوں، بات بعد میں کریں گے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا لوگ غور نہیں کرتے آسمان اور زمین کے خزانوں پر، حکومت پر، اور جو کچھ کہ اللہ نے اتنی چیزوں کو پیدا کیا اس پر غور نہیں کرتے۔ وَأَنْ عَسَىٰ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور بہت قریب ہے کہ ان کے پر ان کا وقت آ جائے۔ پھر اس کے بعد کون سی بات کا انتظار کر رہے، کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ترجمہ کیا ہے، کیا بتانا چاہتے اللہ تعالیٰ؟ ایک ہی آیت میں 3 دعوتیں ہیں، اس ایک آیت میں 3 دعوتیں ہیں۔ ایک دعوت اللہ کی توحید، دوسری دعوت نبی کی رسالت، تیسری دعوت قیامت کی۔ قیامت یقیناً آئے گی، اچانک آئے گی، پوری چیزیں آ رہی۔ اللہ سے دعا کیجئے، اب بھی بات پوری نہیں ہوئی، آگے پھر انشاءاللہ اگلی تفسیر میں بیان کریں گے۔ یہ جو تفسیر جو میں کر رہا تھا، یہ آیت 180 پر 4 کی آیت ہے، 180 پر 5 کی آیت۔ اب آگے انشاءاللہ اتنا طویل نہیں ہوگا، مختصر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی ایمان اسلام کی 3 بنیاد پر ہمارا ایمان پکا رہنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ پہلا توحید، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، تیسرا قیامت کا عقیدہ، قیامت ہوگی، اور قیامت جب ہوگی اس کی تیاری۔ ابھی آیت میں آئے گا، ابھی وہ آئے گا۔ تو یہ 3 باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات کا یہ کیا ہے وارننگ کے طور پر۔ وارننگ سنانے کا تھا، نہیں سنا پا رہا ہوں۔ اگلے بار یہ سرداروں کا کیا حشر ہوا، ان آیات کے بعد ولید کا کیا حشر ہوا، اور
5-6 सरदारों का हशर दुनिया में अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, वो इंशाल्लाह अगली सब तफसीर में बताऊंगा। अल्लाह से दुआ कीजिए अगली जुमेरात जी। सुभान अल्लाह बिहम्दिही। इंशाअल्लाह अगली इतवार को इस 8 तारीख को मस्जिद मुर्दा शरीफ की मजलिस खानकाह मजलिस है और तमाम और उनकी फैमिली को, भाई बहनों को, वालिदैन को साथ में लेकर जरूर आने की कोशिश कीजिए। और आइंदा इतवार जो है तजदीद